بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر موجود ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے فرمان جاری کیا تھا کہ آج کی تاریخ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے تاکہ جو مخصوص نشستوں پر نئے آنے والے ممبران ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے وہ یہاں پہ حلف اٹھا سکیں۔ حکومت نہیں چاہتی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ حلف برداری ہو۔ معاملہ عدالتوں میں بھی ہے اور یہاں پر اپوزیشن ارکان نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اپوزیشن کے کچھ ارکان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس معاملے کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، میرا نام سیدہ سونیا حسین فرام مانسیرا کے پی کے، اور آج ہم آئے تھے ووٹ ٹریکنگ کے لیے، تو اسمبلیوں کو تالا لگا ہوا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی اسٹبرنس ہے اور انجسٹس ہے، بالکل اگینسٹ لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے بالکل۔ تو اب ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے اور اس کے امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ تو اسمبلی اجلاس تو بلایا نہیں گیا، آپ کیوں آئے ہیں؟ اسمبلی اجلاس کیسے نہیں بلایا گیا؟ گورنر کا لیٹر لکھا گیا تو اسمبلی اجلاس بلایا نہیں گیا ووٹ ٹیکنگ کے لیے۔ 22 مارچ اکارڈنگ ٹو 109 ایکٹ کے تحت گورنر یہ بلا سکتا ہے اور کروا سکتا ہے، تو اسپیکر کیوں غائب ہے؟ ڈپٹی اسپیکر کیوں غائب ہے؟ پورا پینل قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، کے پی کے کا کیوں غائب ہے؟ تالے کیوں لگے ہوئے اسمبلیوں کو؟ اس طرح سے تالے لگنے سے تو ملک نہیں چلتے۔ آپ جب تک مل کے بیٹھ کے ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے اور حکومت کے ساتھ مل کے آ کے کام نہیں کریں گے تو پاکستان آگے کیسے چلے گا؟ اسمبلیوں میں تالے لگے رہیں گے، وہ اپنی مرضی اور منمانی کرتے رہیں گے، ایسا اب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا تعارف؟ میرا نیم ایمن جلیل ہے اور میرا تعارف JUI کی پارٹی سے میرا تعارف ہے۔ تو ہمیں الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد ہمیں 2 رائٹ ملتے ہیں، رائٹ ٹو اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو ووٹ۔ رائٹ ٹو اسپیچ تب ہوگا جب ہم لوگ اندر ایوانوں میں بیٹھیں گے، اور رائٹ ٹو ووٹ ابھی سینٹ کا الیکشن آ رہے ہیں جس کے لیے ان کی بھرپور کوششوں ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق دیں۔ اگر آپ آئینی حق نہیں دے رہے تو آپ کے کے صوبے سے یہ تعصب شو کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ عورتوں اور مائنورٹیز کے حقوق کو فالو نہیں کیا جاتا، تو کائنڈلی ہمیں اپنا آئینی حق دے جو ہمیں عدالت کی طرف سے بھی ملا ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ملا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہم لوگوں قانون پہ ہمارا ٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہے اس طرح ہوگا، ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ جی، پیپلز پارٹی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر فرزانہ شیریں بھی جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آپ کا تعلق بنو سے ہے۔ اسمبلی سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا سیکریٹریٹ کی طرف سے کہ آپ آئیں، اجلاس ہے؟ نہیں سر، اسمبلی کی طرف سے نہیں آیا تھا، گورنر صاحب کی طرف سے لیٹر آیا تھا، تو اس کے لیٹر پر ہم لوگ سب آئے ہوئے تھے۔ لیکن آج آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جیسے تالے سب لگے ہوئے ہیں، نہ گورنر صاحب ہے نہ اسپیکر صاحب ہے۔ نہیں تو گورنر کو تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ کام نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے لیٹر پر تو ہم لوگ آئے ہوئے تھے، اس کو تو چاہے تو وہ تو ایکشن لیتے نا۔ وہ تو گورنر کا فرمان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسمبلی سیکریٹریٹ سے آپ سے رابطہ ہوتا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس ہے تو آپ آئیں۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کون سا آپشن ہے آپ کے پاس؟ تو انشاءاللہ ہم کورٹ کے دروازے پھر کٹائیں گے، وہاں جائیں گے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم لوگوں نے دھرنا کیا تو وہ کریں گے انشاءاللہ اس ٹائم تک جب تک ہمیں اپنا حق نہ مل جائے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی نائب صدر اشبر جدون بھی منتخب ہوئی ہیں۔ آپ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، حلف نہیں لینے دیا جا رہا آپ کو۔ آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اشبر جدون وائس پریزیڈنٹ PPP KPK بات کر رہی ہوں۔ نوٹیفیکیشن تو ہمارا 4 مارچ کو ہوا ہے اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو ہمیں 2 ہفتے کے اندر اجلاس بلا کے یہ ہم سے حلف لیتے، لیکن افسوس کہ یہ اسمبلی کو آئین پہ نہیں خواہشات پہ چلا رہے ہیں، اور ہمارا ملک تقریباً جب سے یہ قیدی نمبر 804 آیا ہے اس فیلڈ میں، اس نے ہمیشہ ملک کو آئین سے بالا تر ہو کے اپنی خواہشات پہ چلایا ہے، جو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ڈینجرس چیز ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میڈیا والے جس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس طرح کچھ عدالتیں جو ہیں وہ تھوڑا پہلوتہی کر رہی ہیں اپنے فرائض سے، لیکن پھر بھی ہمیں اوتھ تو لینی ہے۔ جب ہم الیکشن کمیشن نے ہمیں نامینیٹ کر دیا، ہمیں الیکٹ کر دیا، اوتھ تو بہرحال ہم نے دینی ہے۔ اب 3 سیٹیں سینٹ کی ان کو زیادہ ملیں گی جس کی وجہ سے یہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ 3 سیٹیں ہم ان کو نہیں لینے دیں گے۔ یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے پری پول ریگنگ ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے۔ آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی
کہ ہم اس رگنگ کو اب نہیں ہونے دیں گے. بہت ہو گیا ہمارا ملک ان کی خواہشات پہ چل کے رگنگ کا. آپ نے دیکھا کہ جو باہر سے رپورٹس آئی ہیں الیکشن کی, ان میں 73% دھاندلی جو ہے وہ KPK میں ہوئی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اٹیکنگ گیم کھیلتے ہیں, ڈیفینسو نہیں کھیلتے. انہوں نے پہلے دن سے ہی چڑھ دوڑے ہیں ہماری اتنی سیٹیں, یعنی بجائے اس کے کہ یہ ہماری رگنگ پہ ہاتھ ڈالیں گے, ہم پہلے ہی ان پہ چڑھ دوڑیں. تو یہ اس کی پلینگ ٹیکٹس ہیں, اور یہ پلینگ ٹیکٹس جو ہیں مجھے افسوس ہے کہ ہمارا کوئی بھی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا. جی, پاکستان مسلم لیگ نون سے سوات سے تعلق ہے, اور مخصوص نشستوں پر ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. افشاں حسین ایجوکیٹ. افشاں صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ صرف احتجاج کرنا, عدالت جانا؟ کیونکہ یہاں پہ تو قانونی معاملات ہیں نا سارے, اور آپ وکیل بھی ہیں. جی بالکل, الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, میں ہر جگہ یہی بات کرتی ہوں کہ اسپیکر صاحب سے بڑا گلہ ہے ہمیں. اگر قانون اور آئین کے مطابق بات کریں تو کیا اسپیکر صاحب کو ہم سے اوت نہیں لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسپیکر باؤنڈ ہے. تو جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ ہاؤس کا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, وہ کسی خاص پارٹی کا نہیں ہوتا, تو ان کو ہم سے اوت لینا چاہیے. ہمیں اپنے جو ہمارا ووٹ کا حق ہے اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے. جس طرح صدارتی الیکشن ہوئی, ابھی آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اور اس میں بھی جو ہے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے, تو کائنڈلی ہمارا حق ہمیں دیجیے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ محکمہ قانون سے بھی تجاویز لی گئی ہیں, مشاورت کی گئی ہے, یا جو بھی وہاں سے کوئی فیصلہ آئے گا, جو بھی مشورہ دیا جائے گا, تو پھر وہ آپ کو قبول ہوگا کیونکہ محکمہ قانون کا ہوگا وہ؟ دیکھیں, اگر آپ لیگلٹیز پہ بات کرتے ہیں نا, تو ہم آج بھی گئے ہیں کورٹ, ہم نے انصاف کا دروازہ کٹکھٹایا ہے, اور ہمیں یقین ہے ہمیں انصاف ملے گا. ہم نے ریٹ جو ہے وہاں جمع کرائی ہے, اور انشاءاللہ 26 تاریخ جو ہے ہیئرنگ کے لیے دی گئی ہے. نوٹسز ابھی وہاں سے جو ہے انشاءاللہ ایشو ہو جائیں گے ان کو, تو ہم بلکہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق ملے گا. شازیہ طہماس خان موجود ہیں, ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. آپ کو بھی حلف نہیں لینے دیا گیا, گیٹ بند تھا, آپ کو بلایا تھا اسمبلی نے ویسے؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں حلف اٹھاؤں. ویسے بھی قانون میں یہ ہے کہ جب کوئی اسمبلی منتخب ہوتی ہے تو نئے ممبران نے اسمبلی جو ہیں تو وہ 14 دنوں کے اندر اپنا حلف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, 14 دنوں سے زیادہ ہو گئے. جب پہلی دفعہ اسمبلی بنتی ہے تو تب 14 دن والی بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن چونکہ ہمارا اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ٹھیک ٹھاک فیصلہ دے دیا. جو یہ منظور نہیں کرے یہ اسٹے میں چلے گئے. وہاں بھی جو ہے ان کو کورا جواب مل گیا ہے, پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی, یہ اجلاس نہیں بلا رہے تھے. ٹھیک, تو کیا ہوا کہ گورنر صاحب کو پھر ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے مداخلت کی, انہوں نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کیے. اب جو بات آپ کریں نا, یہ اگر اسپیکر صاحب خود ہم سے بات کرتے تو اچھا لگتا, مکالمہ ہوتا, ڈیبیٹ ہوتی, ہم انہیں کنونس کرتے یا وہ ہمیں کنونس کر لیتے. لیکن اس طرح سے تالے لگوا دینا, اور وہ بھی خواتین ممبران اسمبلی کے لیے, وہ اس سے کہ حلف نہ اٹھائے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی کچی حرکت ہے. زیادہ سخت الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ کسی میچور رویے کی نشاندہی نہیں ہے. چاہیے یہ تالے تو تب کھلتے کہ اگر اسمبلی کی اجلاس باقاعدہ اسپیکر کی طرف سے بلایا جاتا. گورنر کا فرمان تو اپنی جگہ, لیکن اسمبلی اجلاس تو بلایا نہیں گیا, تو حال تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہاں پہ تالے ہوں گے. آپ کی بات صحیح ہے, پہلے بھی انہوں نے اسمبلی اجلاس نہیں بلایا, صدارتی الیکشن میں ہم نہیں آئے, ابھی سینٹ آ رہا ہے, نہیں بلا رہے. آپ کا بجٹ صوبے کا جو ہے تو وہ دو پہ لگا رہے ہیں, تو یہ نہیں بلائیں گے, میں نہ مانوں کا کھیل چلتا رہے گا, ایسا تو نہیں ہوتا جی. اگر کوئی صورت بنتی ہے, اسمبلی اجلاس سے بلا لیا جاتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, اور اس کے فوراً بعد کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے, تو حلف کدھر جائے گا؟ دیکھیے تو اس وقت کی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ ایک لائحہ عمل بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے قانون اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا. جو بھی ہوگا فیس ٹو فیس ہوگا, تالہ بندی پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور نہ ہی جو ہے تو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر کے ہوگا, سب کے سامنے ہوگا, میڈیا دیکھ لے گی کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی.